آپ غیر معمولی نہیں ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے بھئی، جس کے لیے کوئی جان دے دے، جس کے لیے اپنا کوئی خون بہا دے، جس کے لیے آپ کوئی صلیب پہ چڑھ جائے، جس کے لیے کوئی اپنی داڑھی نچوائے، جس کو تانے دیے جائیں، تو وہ کسی کو اتنا پیار کرتا ہو، وہ اس کے لیے مر جائے، مٹ جائے، وہ اپنے زخم کھا لے جس کی خاطر، تو پھر اس کی ویلیو کیا نہیں ہوتی؟ جس کے لیے کوئی اتنا گھائل کیا جائے اور پھر وہ خدا کا بیٹا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری بڑی ویلیو ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ پھر چگے بٹن کھول کے پھر ساری بڑی ویلیو، یہ والی ویلیو نہیں بات کر رہا۔ کبھی آپ گلی میں چوڑے ہو کے پھریں، یہ بھی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کی خدا کی نظر میں ویلیو ہے، آپ بہت اہم ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر نمک کی تاثیر ہے، اگر آپ کے اندر خدا کے کلام کی تاثیر ہے، تو آپ کی بڑی ویلیو ہے، اور پھر آپ اس تاثیر کو لوگوں تک دیں، تاکہ آپ جس مقصد کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے گا تو وہ کس چیز سے پھر نمکین کیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے اپنا ذائقہ کھو دیا ہے۔ تو آج آپ کے اندر اگر یسوع نے نمک کی تاثیر رکھی ہے، وہ نمک خدا کے کلام کو کہا گیا ہے، تو اس کی تاثیر کو لوگوں تک لے کے جائیں، اس کے اثر کو لوگوں تک لے کے جائیں۔ کبھی کبھی میں بزرگا کی وہ بات کو نا وہ کہتی ہے، جی پادری صاحب جی، جو مینوں خدا نے برکت دیتی ہے، میں لوگوں میں سنانی مینوں موقع دیو۔ تو میں اس بات کو بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، دیکھیں وہ بڑھاپے میں ہے بھی، وہ صحیح طرح وہ انرجی نہیں ہے اندر جسم کے اندر، تو بھی وہ یسوع کے اس تاثیر کو لوگوں تک پہنچا دیتی ہے۔ بے شک وہ زبردستی خود ٹائم مانگ کے کہہ دیتی ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، اور اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ اپنے جیسے بھی اس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کبھی کبھی میں اس بات بھی غور کرتا ہوں، دیکھیں یار، بڑھاپے میں بھی اس اندر شوق بھی ہے، اور وہ بے شک وہ اپنی اس وقت کی جو نہیں پڑھ سکی، لیکن جو تھوڑا بہت اس کے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ اس کی تاثیر ہے، اس کے نمک کی تاثیر ہے، اس کے کلام کی تاثیر ہے۔ تو حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج نواز بھائی بھی پرزائڈ کر رہے تھے، جیسے بھی انہوں نے پرزائڈ کیا اچھا کیا، تو اندر حوصلہ پیدا کریں خدا کے کلام کی منادی کے لیے، خدا کے کلام کے لیے۔ موسیٰ کو جب کہا گیا تھا کہ تو میرے کلام کی جو باتیں ہیں بنی اسرائیل تک پہنچا، خدا نے کہا کہ میں تجھے اپنا مکلم بنانا چاہتا ہوں، تو میرے کلام کو لوگوں تک پہنچا۔ تو کہتا ہے خداوند دیکھ، میری تو زبان جو ہے وہ توتلی ہے، میں اٹک کے بات کرتا ہوں، میری زبان جو ہے فصیح نہیں ہے، میری زبان جو ہے فصیح نہیں ہے، تو میری زبان کے اندر فصیحت نہیں ہے، روانگی اچھی نہیں ہے میری بولنے کی۔ تو خدا کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں، تو ہارون کو اپنے ساتھ رکھ، بات میں تیرے ساتھ ہی کروں گا، تو یہ کام ہارون کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہارون بھی ایویں نہ رہ جائے۔ یاد رکھیں، اگر ایک بھائی کام کر رہا ہے تو خدا دوسروں کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے یہ اس لیے کہا کہ اگر موسیٰ ہی خدا کا کام کرتا رہے تو دوسرا یہ نہ کہے کہ میں ساتھ سے کم تری میں چلا گیا ہوں۔ اس لیے یسوع مسیح نے سب کو کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، سب کے لیے منادی۔ دیکھو جتنا نے اسے قبول کیا، اس نے کیا کیا؟ اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، جتنوں نے۔ اب یہ تو نہیں کہ صرف کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو قبول کر لیا بس وہی منادی کر سکتے ہیں، جتنوں نے۔ پھر لکھا ہے جاؤ ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ایمان لانے والوں کے درمیان بہت سارے معجزات ہوں گے۔ تو سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے یسوع مسیح نے کہا سب کام کریں۔ ابھی وہ ایک آیت دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، پاسٹر نے کہا کہ مزدور تھوڑے ہیں، اس کا مطلب ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اٹھ کھڑے ہوں خدا کے کلام کے لیے، اٹھ کھڑے ہوں، بہنیں بھی، بھائی بھی، جتنے لیول پر آپ کام کر سکتے ہیں، اگر گھر میں جا کر چھوٹے چھوٹے کام۔ میں آنٹی نسرین کو آپ شاید جانتے ہیں، وہ 4 نمبر گلی میں، 3 نمبر گلی میں گھر، 3 نمبر میں میری امی اور آنٹی نسرین اور پاسٹر پطرس کی جو امی تھی، انہوں نے نا گھر کے اندر یہ دو ہے نا خواتین جو تھی نا ایک دوسرے کی دوست تھی، انہوں نے کہا کہ یار ہم دوپہر کے وقت ہم فارغ ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے،
دوپہر کے گھنٹہ ہم دعا کیا کریں. تو آنٹی نسرین کے گھر میں یہ دعا کرتی تھی. اس کے بعد اسی دعا کو دیکھیں آج وہ بڑا لیول میں گیا. کیا خیال ہے؟ تو ان خواتین کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ ایک اور آنٹی تھی نصیر جو ہے گیمو والا, اس کی بیوی تھی. ایک وہ عورت تھی جو فوت ہو گئی ہیں, ہمارے سٹاف پہ ان کا گھر تھا, وہ یہاں سے چلے گئے. بشیر اس کا نام تھا شاید, بشیر تھا اس کا نام, دیگے پکاتا تھا. نہیں, جس کے گھر میں وہ رہتا ہے, ہاں ہمارے رہتے امجد علی مووی وغیرہ رہتے ہیں. اچھا پٹی اس کی بیوی تھی. اور یہ 4-5 خواتین تھی جو دعا کرتی تھی دوپہر میں. تو پھر ان کو دعا کا موقع لوگوں نے نا, آج ہمارے گھر کرو, آج ہمارے گھر کو بسکٹ چائے نیمبو کھانا شانا لوگ بناتے اور ان کو بلاتے. اور یہ دعا بڑھتے دیکھیں آج وہ اتنی بڑی دعا ہوگی اور وہاں پر معجزات بھی ہوتے ہیں. کل شام میرا وہاں پر میسج تھا, جمعرات کی شام کو, جمعے کی شام کو. تو دیکھیں جب آپ کسی کام کے لیے سٹیپ لیتے ہیں تو انرجی دینے والا خدا ہے, آپ کو طاقت دینے والا خدا ہے, آپ کے اندر تاثیر رکھنے والا خدا ہے. تاثیر اس نے اس وقت رکھ دی تھی جب اس نے کہا تھا کہ تم زمین کے نمک ہو. تاثیر تو اس وقت رکھ دی تھی آپ کے اندر. اس وقت آپ کا وجود بھی نہیں تھا, اس وقت آپ کے ماں باپ کا وجود بھی نہیں تھا, آپ کے آباء و اجداد کا وجود بھی نہیں تھا 2000 سال پہلے. جب اس نے آپ کے اندر تاثیر رکھ دی ہے, لیکن آپ اس کو استعمال کریں, آپ اس کو فیل کریں اپنے اندر, آپ اس کو یوز کریں. جب آپ یوٹیلائز کریں گے تو پھر وہ کام کی شکل میں نظر آئے گا. آمین. تو آخری جو 14ویں آیت ہے, تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یسوع مسیح نے سانو نور بھی کیا ہے. آمین. اور وہ شہر ہمیں کہا گیا ہے جو پہاڑ پر بسا ہے, جو دور سے نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے میں نے پہلے کہا کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں, ہماری بڑی ویلیو ہے. ہمیں نور کہا گیا ہے. تو بہت سارے لوگ نور کہتے ہیں سورج کو, چاند تاروں کو روشنی دیتے ہیں وہ, یا لائٹ کو نور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی نور ہے, وہ ہمیں روشنی دیتے ہیں. لیکن جو روشنی ہمارے اندر خدا یسوع نے رہی ہے, روح القدس کی روشنی, خدا کے کلام کی روشنی, علم کے بغیر جو ہے انسان جو ہے وہ, بہت سارے لوگ, پنجابی کی مثال ہے کہ ان پڑھ جو ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو گالی نہ سمجھنا, اس کو اندھا پن کہا گیا ہے. تعلیم کے بغیر جو زندگی ہے اس کو اندھا پن کہا گیا ہے. لیکن بے شک آپ تعلیم حاصل نہیں کر پائے, اس کی تعلیم تو آپ لے سکتے ہیں, اس کی باتیں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو جب آپ کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی آپ ان پڑھ نہیں رہیں گے. تو ایک تھیوری کے مطابق ان پڑھ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا, یا وہ 1-2 لفظ بھی نہیں لکھ سکتا, اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو خدا کے کلام کی کچھ آیات یاد ہیں, اس کے کچھ واقعات یاد ہیں, تو اس کا مطلب آپ ان پڑھ نہیں رہے, آپ ناخواندہ نہیں ہیں, آپ پڑھے ہیں. بھئی دیکھیں بزرگاں نے ابھی پورا پہلا زبور ہمیں سنا دیا, تو اگر اس نے سنا دیا ہے تو ہم اس کو ان پڑھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ اور بھی اس کام کو کر سکتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. یہاں پر پڑھے اور ان پڑھ کی تو بات نہیں, بہت سارے خادم ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے. میں آج بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ آج خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں. جس چرچ میں آپ کل گئے تھے, پاسٹر برکت کے چرچ میں, وہ بالکل ان پڑھ ایک دن بھی سکول نہیں گیا. پاسٹر برکت ایک دن بھی سکول نہیں گیا, اسے ABC نہیں آتی تھی, اس کو الف بے نہیں آتی تھی. وہ ہمارے گھر کے ساتھ رہتے تھے, ہمارا ساتھ ہی گھر تھا, تو ہمارے گھر میں پریئر ہوتی تھی, ہم خدمت کرتے تھے, تو وہ دعا میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. تو اس طرح پھر جب ہم باغ میں بیٹھتے, دعا کے بعد چائے وغیرہ پیتے, تو اچھی ہماری فرینڈشپ ہو گئی ان کے ساتھ. پھر وہ کہتا یار مینوں نا بڑی طلب ہے کہ میں خدا دے کلام پڑھا کرا, پر میں کی کرا, میں مجبور ہوں, میں پڑھیا نہیں تھا. وہ بٹھے پہ کام کرتا تھا ادھر, شاید آپ کو یاد ہو, یہ ساتھ بٹھیا تھا اس وقت. تو میرے ابو پڑھے تھے, ہم بھی پڑھے تھے, میرے گھر میں بچے بھی پڑھے تھے. تو وہ کیا کرتا, اب میرے ابو نے اسے کہا کہ یار تو نا قاعدہ لے آ پڑھنے کلاس دا, اللہ میرا قاعدہ لے آتے, پھر میں تینوں نا سٹارٹ کرانا. یہ باتیں تو ایسی ہیں جو روحانی نہیں ہیں, لیکن آپ کو تقویت ضرور دیں گی. اس نے وہ قاعدہ لے کے آیا,
الف بے کا قاعدہ لے کے آیا. جب اس کو الف بے یاد ہوگی وہ ہر روز